بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جگہ جہاں انسان کو درود پڑھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھتے پڑھتے اس نے دعا کی، لم یمجد اللہ تعالی، نہ اس نے اللہ کی تعریف کی، ولم یصلی علی النبی، نہ اس نے درود پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی، اب اس کی دعا کو کیسے اللہ قبول فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، اس کو بلا کے سمجھایا، فرمایا اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي، جب بھی کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرے، پھر درود پڑھا کرے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادعو تجب، ادعو تجب، اب جو تم دعا کرو گے اللہ اس کو رد نہیں کریں گے، قبول فرما لیں گے۔ تو تشہد کے اندر، دوسرے تشہد کے اندر درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رہا پہلے تشہد کے بارے میں تو بریدہ کی روایت تو موجود ہے، لیکن علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پانچویں جگہ جہاں انسان کو درود پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى، سنت یہ ہے کہ جب انسان نماز جنازہ پڑھے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ چھٹی جگہ جہاں ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے دن خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں سے دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا، وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح کو قبض کیا، وفیہ الصعقہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت بپا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا اللہ کے رسول جمعے کے دن ہم اگر درود پڑھیں گے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، یہ سلام مجھ پہ پیش کیا جائے گا، آپ تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے، آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسد مبارک کا نقصان نہیں کرتی، بلکہ دلائل اس بات پہ شاہد ہیں، صرف انبیاء نہیں، شہداء، صالحین اور صحابہ کرام کے بھی کتنے 100 سال بعد بھی اگر کوئی قبر کھلی ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کے جسم اسی طرح صحیح سلامت تھے، شاید انہیں کل ہی دفنایا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ ساتویں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب کوئی قنوت کرتا ہے تو اس وقت بھی دعائے قنوت پڑھتا ہے تو اسے درود بھی پڑھنا چاہیے۔ آٹھویں جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو وہاں درود پڑھنا چاہیے۔ روایات آپ سن چکے ہیں، ہاں اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تلاوت کر رہا ہے امام، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
تو نماز کی حالت میں آپ کو نماز کے جو کیفیات ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، اسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں جگہ بیان کی، ہر مجلس میں اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں۔ جس طرح استغفار کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ہر روز ہر مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انہ لیغان علی قلبی، کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ فرمایا میرے دل پر بھی بوجھ سا، پردہ سا آ جاتا ہے، اس لیے میں ہر روز ہر مجلس میں جب بھی بیٹھتا ہوں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ اسی لیے فرمایا وہ مجلس جس مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترى، ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی گئی، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اللہ کے رسول پہ درود بھیجا گیا ہے، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و ندامت و وبال بن جائے گی۔ 10ویں جگہ جہاں انسان کو درود کا اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی انسان ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنے کے لیے، اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ دعا اس وقت تک نہ چڑھتی ہے، نہ قبول ہوتی ہے، نہ دعا ختم ہی کرنی چاہیے جب تک اللہ کے رسول پہ درود نہ پڑھا جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔